لیکن جب جاتی ہیں غیروں کے بغل میں بیٹھتی ہیں تو وہاں جب دوستی ہوتی ہے تو ان کو آئی فون دیا جاتا ہے، ٹیب دیا جاتا ہے، مہنگے مہنگے گفٹ دیے جاتے ہیں۔ کیا ان کی مائیں نہیں دیکھتی ہیں؟ ان کے باپ نہیں خبر رکھتے ہیں؟ خبر رکھنی چاہیے میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چنگاری ایک آگ کی شکل اختیار کر لے اور آگ کا گھڑا پھنس جائے۔ اللہ رب العالمین آپ سے بات پوچھ کرے گا ان اولاد کی نعمتوں کے سلسلے میں۔ میرے بھائیوں، ان فتنوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ علم حاصل کیجئے، لیکن علم دین حاصل کیجئے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اذا اقبلت الفتنة عرفها كل عالم، عرفها العالم، کہ جب فتنہ آنے لگتا ہے تو عالم اسے پہلے پہچانتا ہے۔ سب سے پہلے جب دھواں اٹھتا ہے، آگ نہیں ہوتی ہے، دھواں اٹھنا شروع ہوتا ہے تو عالم پہلے پہچانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علماء بولتے ہیں نا، علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس معاشرے میں آپ ہیں اسی معاشرے میں علماء بھی ہیں، کیونکہ اگر کشتی ہیں آپ بھی سوار ہیں وہ بھی سوار ہیں تو کشتی جب ڈوبے گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے، آپ بھی ڈوبیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اگر وہ بولنا بند کر دیں تو فتنے بہت تیزی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ امڑیں گے میرے بھائی۔ یہ تو بولنے کا نتیجہ ہے، نہ بولے تب کیا ہو۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو سب سے پہلے عالم اس کو جانتا ہے، اور جب بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے نہیں جان پاتا ہے، یہ تو بنیاد پرست ہے، یہ تو وہی پرانی 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب فتنہ سب کچھ تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے تو عرفہا کل جاہل، تو ہر جاہل یہ جان جاتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، سب کچھ ختم کر کے چلا گیا۔ لہذا علماء کی قدر کریں، علم سے جڑے، اور علم جب حاصل کریں گے تب عمل صالح کریں گے، کیونکہ عمل صالح بغیر علم کے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ علم کے حاصل نہیں کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، گناہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ یہود نصرانیوں کا معاملہ، ان کے پاس عمل بہت ہے لیکن علم نہیں ہے، اور اس کے اپوزٹ جن کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے، کون ہے؟ یہودی ہے۔ تو دونوں ضروری ہے، ان دونوں چیزوں کے ذریعہ سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ہے، مانگنا ہے، لیکن کن کا راستہ؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے، جن کے پاس علم تھا اور عمل صالح تھا۔ لہذا یہ عمل صالح کے ذریعہ سے، علم کے ذریعہ سے ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی ربک فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ آج رمضان المبارک ہے، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ خدا نہ خواستہ رمضان المبارک گزر جائے گا پھر آپ نیکیوں سے دور کر لیں گے اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ نیکیاں کم کریں، آپ خوشحالی میں نیکیاں کریں۔ آثار اچھے نہیں ہیں، حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں یا ہم مصیبتوں میں جو گرفتار ہیں ہماری مصیبتیں ٹل جائیں، ہماری بلائیں دور ہو جائیں، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی ربک فی الرخاء، اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو، یعرفک فی الشدہ، اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں میں پہچانے گا۔ آپ نیکیاں کریں لیکن خوشحالی میں۔ الحمدللہ آج خوشحالی موجود ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو روزے سے نہیں، ان کے پاس نوجوانی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، لیکن آج وہ روزے سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ یہ صحت تندرستی ہے، یہ صحت، یہ خوشحالی ہے، یہ جوانی خوشحالی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اغتنم خمسا قبل خمس، اگر نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں کو ذخیرہ کرنا ہے، نیکیوں کو ڈپازٹ کرنا ہے، ان نیکیوں کا وسیلہ طلب کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہے، تو آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن پہ عمل کرو۔ آج آپ کے ساتھ جو ہے تندرستی ہے، آپ کے ساتھ نیک جو ہے بہت سارے خوشحالیاں ہیں، ان خوشحالیوں کا آپ استعمال کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعرف جو ہے الی ربک فی الرخاء، اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو، اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں میں پہچانے گا۔ اور اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے، کیونکہ کتنے بوڑھے بیچارے بیٹھے ہیں جو کل آپ ہی کی طرح جوان تھے لیکن آج وہ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آج وہ روزہ رکھنا بھی چاہیں نہیں رکھ سکتے، سجدے کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، وہ کرسی پہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل مرضک، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھیے۔
آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرض کے دنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں شفا دے، تو آپ خوشحالی آپ کی جو یہ ہے، آپ کی صحت ہے، آپ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو کتنے لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، آئی سی یو میں ہیں، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیمار ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے اللہ کو پہچان دیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آج مالدار ہیں، ہو سکتا ہے کل دیوالیہ آپ کا نکل جائے، ہو سکتا ہے کل آپ فقیر ہو جائیں۔ کتنے لوگ کل لاش ہو گئے، پچھلے سال امیر تھے، آج کیا ہو گئے؟ فقیر ہو گئے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فارغ البالی کے اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے کہ جھمیلے آ جائیں اس سے پہلے آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو تیار کر لیں عبادتوں کے لیے۔ آج تو الحمدللہ آپ نے اپنے فیکٹریوں میں CCTV کیمرے لگا رکھے ہیں، اپنی دکانوں کے اندر کام چل رہا ہے، آپ مسجد کے اندر اپنے موبائل کی وجہ سے نگرانی کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی فارغ البالی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ خوشحالی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اور پانچویں چیز کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کم سے کم اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھ لیجیے۔ آپ نیکیاں کر لیجیے ان پانچوں خوشحالیوں میں، اور جب آپ خوشحالیوں میں رب کو پہچانیں گے نا تو جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو ٹال دے گا، جیسا کہ ٹالا ہے۔ ان نیکیوں کا وسیلہ طلب کیا ہے کن لوگوں نے؟ اگر یاد نہیں آتا بخاری مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیں، 3 لوگ جو غار میں بند ہو گئے تھے، جو صحرا میں جا رہے تھے، وہ غار میں بند ہو گئے، انہوں نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ طلب کر کے اللہ کو پکارا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے غار کا منہ کھول دیا تھا، جہاں ان کی موت نظر آ رہی تھی ان کے سامنے۔ واقعہ بہت طویل ہے، میں بیان کروں گا، وقت زیادہ ہوگا، بس مختصر آپ نے سنا بھی ہوگا۔ وہ 3 لوگوں نے اپنے نیکیوں کا وسیلہ، ان میں والدین کی خدمت کا وسیلہ طلب کیا تھا۔ والدین کی خدمت کرے میرے بھائیو، یہ نیکی ہے۔ انہیں میں سے ایک آدمی تھا جس کی کزن نے اس کو جو ہے دعوت زنا دیا تھا، بدکاری کا جو ہے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تعفف اور پاکدامنی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ ایک آدمی نے عامر رکھا تھا، اس نے اس کو اجرت دینی چاہیے، مزدوری دینی چاہیے، نہیں لیا، وہ چلا گیا، اسی کی مزدوری کے پیسے کو بچا کے رکھا اور ایک بڑا امپائر کھڑا کر دیا۔ وہ آیا، اس کو پورا کا پورا دے دیا، لیکن کس کے لیے دیا تھا؟ وہ نیکی دل سے متعلق ہوتی ہے، وہ تقویٰ سے متعلق ہوتی ہے۔ ان تینوں لوگوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر نیکیاں کی تھی، اور یہ نیکیاں کام آئیں اور تینوں کو مصیبتوں سے نکلنے کا سامان فراہم کر دیا۔ میرے بھائی اگر نہیں یاد آتا ہے تو صحابہ کہف پڑھے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک گاؤں والوں کا تذکرہ کیا۔ گاؤں والوں کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جو 3 واقعات ہوئے تھے اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، وہاں کھانا طلب کرتے ہیں، وہاں ٹھکانہ طلب کرتے ہیں کہ رکنے کے لیے، رات میں رکنے کے لیے پڑاؤ جو ہے مسکن جو ہے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن نہ تو کھانا دیتے ہیں نہ تو ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ بتائیں اس گاؤں کے لوگ کتنے اجٹ رہے ہوں گے۔ یہاں تو الحمدللہ آپ لوگ افطاری کا بھی انتظام کرتے ہیں، کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، سحر کا بھی انتظام کرتے ہیں اور ٹھہرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ آپ کی نیکیاں اللہ قبول کرے اور مزید توفیق دے۔ میرے بھائیو بہت بڑی نیکیاں، وقت کے نبی حضرت موسیٰ، وقت کے نبی حضرت خضر علیہ السلام، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا، لیکن جب یہ لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے۔ آج ہم پریشان رہتے اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے مستقبل کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو غیروں کی چالیں تدبیریں کچھ بھی کر لیں آپ کا بال باقا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی گر رہی ہے یا ٹیڑھی ہے، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے، جیسا کہ دونوں اور واقعات پہ اعتراض کیا تھا، آپ نے بغیر اجرت کے، بغیر مزدوری کے ان کی دیوار صحیح کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب وضاحت کی تو کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ آپ باپ ہیں، غور سے سنیے، بیٹوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مکاری عیاری سے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر نیک ہیں تو آپ کے بیٹوں کی، ان کے مستقبل کی، ان کے مال و متاع کی، ان کے جاگیر کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اور کیسے کرے گا؟ دیکھیں خضر علیہ السلام کہا یہ جو دیوار میں نے صحیح کی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ آپ تصور کریے اس
گاؤں کے لوگ کتنے اجڑ رہے ہوں گے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا اور وہ لوگ خزانے کو لوٹ لیتے میرے بھائیوں. وہ یتیم بچے جن کے والد کیا تھے جب زندہ تھے وکانا ابوہما صالحا, ان کے والد بڑے نیک تھے, انہی کی نیکی کا صلہ ہے کہ آج ان کے خزانے کی حفاظت وقت کے ولی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کرا رہا ہے. یہ ہوتا ہے نیکی. نیکی کر دریا میں ڈال. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, نیکیوں میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے, نیکیاں کمانے کی کوشش کریں گے, ڈپوزٹ کریں گے, تو یہ نیکیاں انشاءاللہ الرحمن آپ کا فائدہ دیں گی. من عمل صالحا فلنفسہ, جو بھی نیکی کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا. ومن اساء, اور جو گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے سر جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو بدلیں گے, اللہ آپ کے حالات کو بدلے گا. کیونکہ آسمان جلدی زمین پہ نہیں آنے والا, آسمان جلدی زمین پہ نہیں آنے والا. اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے. اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے, اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کر کے ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ان بلاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی, چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, ایمان ہو اس کے دل میں, ایمان والا یا ایمان والی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو کر گیا ہو یا کر گئی ہو, تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو دنیاوی زندگی بہت عمدہ بنا دیں گے ہم. یہ اللہ کا وعدہ. پریشانیاں اس کو پریشان نہیں کر سکتی, بلائیں اس کو گھیر نہیں سکتی, آفتوں مصیبتوں سے مقصد سے بچ سکتا ہے. لیکن کب من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, ایمان کی حالت میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, جس نے بھی نیکی کی اس کو اللہ رب العالمین بہترین زندگی عطا کریں گے. وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت میں تو اس کے لیے بڑا اجر ہے میرے بھائی. دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن اس کے اپوزٹ, اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, ہٹا کٹا ہے, توانا, مقیم ہے, گھر میں موجود ہے, لیکن وہ کھانا کھا رہا ہے, دنوں میں رمضان کے دنوں میں روزے نہیں رکھتا ہے, نماز پڑھنے نہیں آتا ہے, ذکر و اذکار کی مجلسوں میں حاضری نہیں دیتا ہے, تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا. نماز ذکر ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز کو میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے قائم کرو. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ قرآن ذکر ہے. آپ قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن کے حقوق کو ادا کریے, قرآن کو جو ہے پڑھیے, اور قرآن کی ترویج اور ارشاد کریے, قرآن پر عمل کریے میرے بھائیو اور دوستو. یہ ذکر سے اعراض کریں گے, نماز سے, روزے سے اور دوسری نیکیوں سے اعراض کریں گے, تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کے لیے بڑی دور ہے زندگی ہے. بڑے پریشان ہو جائیں گے میرے بھائیو, بہت پریشانیاں آنے والی ہیں. خدا نہ اپنے آپ کو بدلیے, اور اگر نہیں بدل پاتے ہیں, اپنی زندگی کو سنوار نہیں پا رہے ہیں, آپ کے پاس جوانی ہے, آپ کے پاس صحت ہے, اس صحت اور جوانی کے دنوں میں بھی آپ اللہ کے ذکر میں نہیں آ پا رہے ہیں, تو میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں فرعون کا میرے بھائیو. یا اس سے پہلے میں آپ کو بیان کر دوں, حضرت یونس بن متہ کو, وہ بھی ایک نبی ہے, وقت کے نبی ہیں, وہ مصیبت میں پھنستے ہیں, لیکن کیسے اللہ رب العالمین کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تعرف الی ربک فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو, اللہ تمہیں پریشانیوں میں پہچانے گا. حضرت یونس بن متہ نینوا شہر کی طرف منبی بنا کے بھیجے گئے. گاؤں والوں کو سمجھایا بجھایا, ایمان نہیں لا رہے ہیں, وہ بھی ایک انسان تھے, انسان کا دل رکھتے تھے. کبھی نہ خاطر ہو گئے, غصے میں آ گئے, انہوں نے بددعا کر دی اور کہا جاؤ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا. وہاں چوک ہوئی, ان سے غلطی ہوئی. کیا ہوئی؟ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا, سمندر کی طرف چلے, کشتی میں سوار ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے. جب وہ کشتی میں جو ہے سوار ہوئے, کشتی ڈاواڈول ہونے لگی, تب کشتی کے مالک نے سمجھ لیا کوئی اپنے مالک کا, اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام بنتا جا رہا ہے. انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا. واقعہ یہ ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے.
مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت کی. اس سے بدتر حالت ہو سکتی ہے